کی سیاست کر رہے ہیں. انتہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر بات پر ایک جھوٹ کا پلندہ نیا ڈالتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ملک 1971 کے بعد سب سے اپنے مشکل امتحان کی گھڑی سے گزر رہا ہے. 1971 کے بعد پاکستان نے کبھی اتنا ٹراما نہیں دیکھا, اتنے لاس اینڈ ڈیمیج نہیں دیکھے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے عوام کو, خاص طور سے نوجوان نسل کو لانگ مارچز پر آمادہ کر رہے ہیں. لوگوں کو جا جا کے اپنے جہاں حکمرانی ہے صوبوں میں حلف لے رہے ہیں, اور بڑا خطرناک سا حلف لیتے ہیں وہ جو وائمار جرمنی میں لیا جاتا تھا. وہ ہاتھ اٹھا کے وہاں یہی, اور تاریخ کا مطالعے کا ہمیں بہت بتاتے ہیں نا کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا, میں نے تاریخ, تو انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح یہ نازی سلوٹ ہوتا تھا. کوئی کہہ نہیں رہا ہے, میں دو ٹوک الفاظ میں کہوں گی, یہی ہوتا تھا نازی سلوٹ, یہی ہوتا تھا طریقہ کار, یہی ہوتا تھا بیانیہ. کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم نے کیا کیا. سینہ زوری کا ایک نیا سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہوتا تھا روز. دس واز ہٹلر. اور وہ کہتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ تو مقبول ہیں. تو مقبولیت ان کو کہاں لے گئی, ان کے ملک کو کہاں لے گئی, اور پاکستان اور ساری دنیا کی حیوانیت سامنے لے آئی. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں, اور روز جلسہ کر رہے ہیں, چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں, لانگ مارچ میں لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں, تو حلف لے لے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں, اور آ کے کیا کریں, ان کو پھر سے اقتدار دیں بیسکلی. اور تو کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے, صرف اور صرف اقتدار کا مطالبہ ہے. اور وہ الیکشن کی انہوں نے اس میں کہا ہوا ہے, اس میں ڈھالا ہوا ہے, اور انہوں نے دوسروں کو چور کہا. دوسروں کو چور کہتے کہتے خود توشہ خانہ کیس میں پھنس گئے. دوسروں کی منی لانڈرنگ پر الزام لگاتے لگاتے خود ووٹن کرکٹ کیس میں آپ نے دیکھا ہے, وہ کرکٹ کس لیے کھیلا جاتا تھا, وہ چیریٹی کے لیے کھیلا جاتا تھا, چیریٹی فنڈ ریزر تھا وہ. تو آپ لوگوں کے لیے آپ خیرات لے رہے ہیں, اور خیرات کا پیسہ کہاں پہنچا, وہ بھی ساری منی ٹریل چھپی بھی ہے, وہ ثابت نہیں ہو پائی. ہر طرف ان کی چوری کے اس وقت ایویڈنس سامنے آئے, شواہد سامنے آئے ہوئے ہیں. لیکن سینہ زوری اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سائفر میں بھی, ایک انہوں نے سائفر جو کیا, میں تو ان کو سائفر گیٹ کہتی ہوں, سائفر کا انہوں نے بنیاد بنائی نا کہ میری حکومت اس لیے نکالی گئی, سازش کی وجہ سے نکالی گئی. تو سب سے بڑے ڈیپ فیک تو وہ ہیں, کہتے ہیں فیکس میرے بن رہے ہیں, سب سے بڑے ڈیپ فیک وہ خود ہے. ہر چیز پر جھوٹ, ہر چیز پر سینہ زوری, کے بس دوسرے سپلائس کر کے ٹیپس چلا دو. ان کی سائفر ریکارڈنگز, یہ میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کی تحقیقات بالکل ہو رہی ہیں. ان کے ٹائم میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, آن بورڈ سب کو ہونا چاہیے, سائفر مطلب ریکارڈنگ ہو تو کیا ہوا. لیکن اب ان کو تحقیقات کا خیال آیا ہے, جو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں, جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل ہے, جو اصول ہے وہ اصول ہے. لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کی وجہ سے میری حکومت نکالی گئی. ان کے اپنے صدر نے, پی ٹی آئی کے نمائندہ صدر نے کہا ہے کہ میں آمادہ نہیں ہوں اس بیانیے پر کہ کسی سازش کی تحت ان کو نکالا گیا. آپ نے ان کا انٹرویو سنا, اب وہ کمزور وضاحتیں پیش کرتے چلیں وہ دوسری بات ہے, لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ, اور وہ سائفر جو ہے انہوں نے غائب بھی کر دیا, پی ایم ہاؤس نے سائفر غائب بھی کر دیا. 6 اس طرح کے ٹیلی گرام جاتے ہیں جن اداروں کے پاس, اس کا چھٹا یعنی پی ایم ہاؤس کا جو مین ہوتا ہے وہ غائب ہے. یہ ایک کرائم ہے جی, یہ جرم ہے, کیونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت یہ سائفرز پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کا تحفظ ہوتا ہے. یہ جو رات کو جاتے ہیں, میں خود ایمبیسڈر رہی ہوں, وہ جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں وہ صرف 6 ڈیسٹینیشنز پہ جاتے ہیں, اور وہ ان کو کوئی غائب نہیں کر سکتا. وہ کسی کی ذات کا حصہ نہیں ہے, کوئی ذاتی فرنیچر نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں اور جب مرضی آئے اس کو لہرائیں, اور جب مرضی آئے عوام کو گمراہ کریں اور کہیں کہ ہم اس پہ کھیلیں گے, اس پہ کھیلو, اس پہ کھیلو. وہ تو کوئی سپلائسنگ نہیں ہوئی ہے, نہ ان کے سابق پرنسپل سیکریٹری کی آواز میں سپلائسنگ ہوئی ہے کہ ہاں مرضی کے منٹس بنائیں گے.
کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سینئر بیوروکریٹس کو ہم یہ انکریج بھی کریں کہ ان سے کہیں کہ مرضی کے منٹس بنائیں؟ یہ کوئی اخلاقیات کا دائرہ ہے جو انہوں نے ہر اخلاق کا دائرہ توڑ دیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم ٹویٹر پہ، تم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انہوں نے مشینز بنا لی ہیں، ڈیپ فیک خود بنا کے سب کو اٹیک کرا رہے ہیں، جیسے ہم ان کے اٹیکس حملوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے نہیں وہ مشینیں بنائی ہوئی، ہماری نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا مشینز، ہمارے تو والنٹیئرز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے ہم زیر اٹیک ہوتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گالی گلوچ آپ کر لیں، لیکن آپ معاشرے کو ایسے دہانے پر لے جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا مشکل ہوگا اور تباہی کا باعث بنے گا. لیکن یہ جس طرح سائفر والی سازش پاکستان کو آئسولیٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور جس طرح آئی ایم ایف کو بھی یہ خط لکھنے تیار تھے کہ پاکستان بے شک ڈیفالٹ ہو جائے لیکن ہم ہیرو بنے، پاکستان زیرو ہو جائے لیکن ہم ہیرو بنے. یہ ان کی منصوبہ بندی تھی جو اب سب کے سامنے آ گئی ہے. یہ بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن یہ جلسوں میں ان کی سینہ زوری اتنی ہے کہ یہ عمران، ہم ملک بچاؤ تحریک میں لگے ہوئے، ملک بچانا ہے اس وقت جی، اور کوئی کام نہیں ہے. میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے جب راستے میں سنا کہ یہ ہو رہا ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک یہ سینچری ڈیفائننگ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے، آپ کے ہاں آپ بجائے بیانیاں چھوڑیں، آپ بجائے کسی کی امداد کے، کیوں سندھ کے لوگ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ مطلب بلوچستان کے لوگ آپ کے نہیں ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسرے علاقوں میں جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ ساؤتھ پنجاب میں لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں؟ لوگوں کے گھر نہیں اجڑے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیے نا وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اور ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ ابھی آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ دندناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان کا حامی ہوں اور فلاں چور ہے. چور ڈاکو کون ہے؟ نظر آ رہا ہے. آپ نے عدالتوں کے سامنے جو کیا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں سیکشن 144 نہ لگاؤں، میں گھیراؤں جلاؤں کیپٹل کو، اور سیکشن 144 نہ لگاؤ. آپ بتائیں. سوالات کر لیں جی جو کرنے. ہاں جی، میں لمبا بول گئی ہوں، معاف کیجیے. امداد جی جی